آج یہ پڑھتے ہیں کہ بدعت اعتقادی اور بدعت عملی. بدعت اعتقادی کیا ہے؟ اب یہ سوال ہے. ٹھیک ہے جی. بدعت اعتقادی کیا ہے؟ بدعت اعتقادی یہ ہے کہ وہ عقائد باطلہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے بعد ایجاد ہوئے. وہ کون سا ہے؟ کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے. اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے. اب یہ باطل ہے عقیدہ، یہ عقیدہ باطل ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلی بات، دوسرا اعتقادی یعنی بدعت اعتقادی، وہ عقائد باطلہ میں سے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آئے تو حضور کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں اگر نبی ایک نہیں، اگر کروڑوں نبی بھی آ جائیں تو حضرت محمد کے ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی آ سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا ہے کہ خاتم النبیین، میرا محبوب آخری نبی ہے، اب نبی کریم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں. تو پھر اگر کوئی نبی آئے معاذ اللہ، اگر کوئی نبی دوسرا آئے تو نبوت میں فرق آئے گا. یعنی پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا گیا ہے تو اس تاج میں فرق آئے گا اگر دوسرا نبی آ جائے. تو ہمارا اعتقاد یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا، آپ ہی آخری اللہ کے نبی ہیں. اب کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دوسرا نبی بھی اگر آ جائے تو فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں وہ عقیدہ باطل ہے، وہ عقیدہ باطل ہے، وہ عقیدہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے بدعت اعتقادی یہ ہے کہ وہ عقائد باطلہ، ٹھیک ہے، کہ یہ کہنا یا کتابوں میں لکھنا، یہ کتابوں میں لکھنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کتابوں میں لکھا چکا ہے. یعنی اب دیکھ سکتے ہیں یہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اب اسی لیے کہ یہ عقائد باطلہ ہیں کہ یعنی یہ بالکل بدعت ہے اور بہت بڑی بدعت ہے، اور یہ وہ بدعت ہے جو انسان کو جہنم لے جائے گی. ٹھیک ہے. اب دوسری جو اعتقادی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نبی اگر کوئی دوسرا بھی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، تو یہ بھی بدعت اعتقادی کے اندر یعنی عقائد باطلہ میں سے ہے. ایسا کہنے والا یا لکھنے والا بھی انسان جہنم کی طرف جائے گا. اب تیسری بات، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب ہم یہ کہتے ہیں اتحیات کی حالت میں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب آپ پر سلام ہو، جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس وقت خیال تو نبی پاک کی طرف جائے گا نا. اسی طرح اتحیات کی حالت میں ہم رسول پاک صاحب الاولاد کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی. ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز مکمل ہو جاتی ہے. نماز مکمل ہو جاتی ہے. اگر نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز مکمل ہوتی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر نماز میں رسول اللہ کا خیال آئے تو یہ بہت بڑا اچھا خیال ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا خیال ہے. یعنی نماز میں اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ انسان حالت نماز میں جب محبوب پر سلام پڑھے تو اس کو محبوب کا خیال آ جائے. تو یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. اچھا اب دوسرے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو یہ گدھے سے بھی بدتر ہے. اب یہ ہے عقائد باطلہ. کیا ہے؟ عقائد باطلہ یعنی جھوٹا عقیدہ.
جھوٹا، ٹھیک ہے، یہ عقائد باطلہ، یعنی یہ سوچنا سمجھنا اور یہ لکھنا یا بولنا کہ یہ تو معاذ اللہ نبی پاک کا خیال تو گدھے کے خیال جیسا ہے، تو یعنی اتنی بڑی بات کرنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر یہ لکھنا اور پھر ایسے الفاظ لکھنا، ہم کہتے ہیں یہ بدعت اعتقادی میں سے ہے اور یہ عقائد باطلہ ہے، یعنی یہ جھوٹا ہے اور یہ سب سے بڑی بدعت ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا کہ بدعت اعتقادی یہ ہے کہ جو نبی پاک کی ظاہری حیاتی کے بعد جو نئی چیزیں ایجاد ہوئیں، نئی باتیں ایجاد ہوئیں، نیا عقیدہ ایجاد ہوا، نیا عقیدہ لوگوں نے بنایا، گھڑا اور پھر آگے اس کو پیش کیا اور لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، لیکن چند لوگوں نے کیا، اکثریت جو ہے وہ اہل سنت جماعت کی ہے، اکثریت اپنے سنیوں کی ہے، اہل سنت جماعت کی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ پوری روح زمین پر سب سے زیادہ بڑی جماعت اہل سنت کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کثرت کے ساتھ آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا سنی ضرور ملے گا۔ تو اب یہ یاد رکھ لیں کہ بدعت اعتقادی جو ہے وہ یہ ہے کہ عقائد باطلہ بنا کر، یعنی جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔